السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ دوم کا ماڈل کوسچن پیپر، سیٹ نمبر یہ 4 ہے۔ آج ہمیں 100 سوالات کو پڑھنا ہے اور اس کے ذریعے ہم امتحان کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کم وقت میں اگر آپ کو اچھی تیاری کرنی ہے تو آپ کو کوسچن پیپر پڑھنا ہوگا، آپ کو اسی طریقے سے ماڈل کوسچن پیپر پڑھنا ہوگا، اور جب یہ پڑھیں گے تو ایگزام کے اندر اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں گے۔ تو آئیے، ہر وہ بچہ جس نے ابھی تک پڑھنے کا آغاز نہیں کیا ہے یا آخر میں پڑھنے کا آغاز کیا ہے، وہ اس چینل سے ضرور جڑیں اور آنے والے ایگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ جی، سوال نمبر 1 ہے، شامل اقتباس فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کس ناول سے ماخوذ ہے؟ شامل اقتباس فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، جس کا تذکرہ درخشاں حصہ دوم کے اندر ہے، یہ کس ناول سے لیا گیا، ماخوذ یعنی لیا گیا ہے؟ گودان، توبۃ النسوء، امراؤ جان ادا، اصلاح النساء۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی توبۃ النسوء سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 2، راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانوں کا مواد عام طور پر کس طبقے سے لیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی اپنے افسانوں کا مواد عام طور پر یہ کس طبقے سے لیے ہیں؟ پسماندہ طبقہ، ترقی یافتہ طبقہ، متوسط طبقہ، ان میں سے سبھی۔ تو انہوں نے اپنے افسانوں کا جو مواد لیا ہے متوسط طبقہ، یعنی بیچ والے جو طبقہ ہے، نہ کمزور نہ مالدار، بلکہ بیچ والا جو طبقہ ہے نا، اس طبقہ سے انہوں نے اپنے افسانے کا مواد لیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو معلّہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اردو معلّہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب، اقبال، چکبست، شہباز۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ خطوط ہے اردو معلّہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اردو ادب میں ڈاکٹر عبد المغنی کی شناخت کس حیثیت سے کی جاتی ہے؟ شناخت یعنی پہچان، اردو ادب کے اندر ڈاکٹر عبد المغنی کی پہچان کس حیثیت سے کی جاتی ہے؟ افسانہ نگار، ناول نگار، ناقد اور ڈرامہ نگار۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی یہ ناقد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، ناقد یعنی تنقید۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جی سوال نمبر 5، بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستانی سماج میں کس رواج سے برہم رہتے تھے، یعنی غصہ رہتے تھے؟ کم عمری کی شادی، چھوا چھوت، جہیز، ان میں سبھی۔ بھیم راؤ امبیڈکر یہ محتاج تعارف نہیں، ہندوستان کے قانون کو جنہوں نے لکھا ہے اپنی سرپرستی میں، اس کا نام ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اس نے سماج کے کس رواج سے برہم رہا کرتے تھے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے چھوا چھوت۔ کیا ہے؟ چھوا چھوت کی وجہ سے یہ برہم اور غصہ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے، ذیل میں کون بطور ڈرامہ نگار مشہور ہیں؟ سر سید احمد خان، آغا حشر، کشمیری، مرزا غالب، پریم چند۔ ذیل کا تذکرہ جہاں بھی ہو تو سمجھے کہ نیچے جو آپشن آنا اس کے متعلق باتیں ہو رہی ہے۔ ذیل میں کون بطور ڈرامہ نگار، یعنی ڈرامہ نگار کے طور پر مشہور ہیں، معروف ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آغا حشر کشمیری، آپشن نمبر بی رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے، یعنی کس قسم سے ہے؟ ناول، افسانہ، خاکہ، نظم۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی ناول سے۔ آریہ بھٹ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ آریہ بھٹ، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 475، 476، 477، 478۔
تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی 476 عیسوی میں آریہ بھٹ کی پیدائش ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے برکت علی صدیقی کس افسانے کا کردار ہے؟ برکت علی صدیقی یہ کس افسانے کا کردار ہے؟ آشیانہ، فرار، بھابھی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ تو اس کا تعلق ہے آپ کو آشیانہ سے۔ کس سے تعلق ہے؟ آشیانہ سے۔ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو آشیانہ کا کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، جی سوال نمبر 10، آریہ سدھانت اور تنتر کس کی کتاب ہے؟ گیلیلیو، پائتھوگورس، ٹامس ایڈیشن، آریہ بھٹ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ آپشن نمبر جی کیا ہو جائے گا؟ بی نہیں بلکہ ڈی ہو جائے گا، یعنی آریہ بھٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جی اس کے بعد ہے سوال نمبر 11، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ عظیم الرحمن، کلیم الرحمن، حبیب الرحمن، مجیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام تھا سید مجیب الرحمن۔ رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 12، کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ مناسب، خوشگوار، سنگین، معتدل، یعنی درمیانہ۔ تو گلوبل وارمنگ جو ہے ایک سنگین مسئلہ ہے، آپشن نمبر سی رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آپ کو سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل، یعنی اس کتاب کے اندر درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے؟ ریا، گزرا ہوا زمانہ، ہندو مسلمان اور اسباب بغاوت ہند۔ تو سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی ریا، اس کتاب کے اندر سر سید احمد خان کا مضمون شامل ہے۔ اس کے بعد ہے تشکیل جدید کس کی تخلیق ہے، یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ عبد المغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان، اختر اورینوی۔ تو سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی ڈاکٹر عبد المغنی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 15، آریہ بھٹ نے کون سا مسلمہ اصول پیش کیا؟ زمین سورج کا طواف کرتی ہے، سورج زمین کا طواف کرتا ہے، دونوں ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 15 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی زمین سورج کا طواف کرتی ہے، چکر لگاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 16، زیر نصاب خط میں غالب نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ زیر نصاب خط اس کے اندر غالب نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ کرامت حسین ہمدانی، سلامت حسین درانی، مصطفیٰ خان شیفتہ حالی۔ تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، کیا ہو جائے گا؟ کرامت حسین ہمدانی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 17، سوال نمبر 17 ہے انوکھی مسکراہٹ کس کا افسانہ ہے؟ سہیل عظیم آبادی، نگار عظیم، قمر جہاں، سید محمد محسن۔ سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر سید محمد کیا ہو جائے گا؟ محسن ہو جائے گا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا موضوع کیا ہے؟ افسانہ جو ہے کٹی ہوئی شاخ، اس کا موضوع کیا ہے؟ معاشرتی گراوٹ، مادیت کا غلبہ، اخلاقی گراوٹ، ان میں سبھی۔ تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 18 کا آپشن نمبر ڈی۔ کٹی ہوئی شاخ کے اندر کیا موضوع ہے؟ معاشرتی گراوٹ کو بتایا گیا ہے، اسی طریقے سے مادیت کا جو غلبہ اس کو بتایا گیا ہے، اخلاقی جو گراوٹ ہے ان تمام چیزوں کو کٹی ہوئی شاخ کے اندر بتایا گیا۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 19، سراج اور عرفانہ کس افسانے کے کردار ہے؟ آشیانہ، فرار، بھابھی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ سوال نمبر 19 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی آشیانہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں کس نے مضمون نگاری کو کافی جلا بخشی، یعنی کافی ترقی بخشی؟ سر سید احمد خان، ذکاء اللہ، الطاف حسین حالی، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، ہے نا؟ کیا ہو جائے گا؟ ڈی، یعنی ان تمام لوگوں نے مضمون نگاری کو جلا بخشی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21، اجنبی چہرے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ نگار عظیم، سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، پریم چند۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی قمر جہاں۔ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ قمر جہاں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے نگار عظیم کا دوسرا افسانوی مجموعہ گہن کب منظر عام پر آیا؟ یعنی یہ مجموعہ گہن جو ہے
یہ کب چھپ کر آیا؟ 1990، 1999، 1966، 1951۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو 1999، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے ڈپٹی نذیر احمد نے کس صنف کا آغاز کیا یعنی شروعات کیا؟ جی ناول، داستان، ڈرامہ۔ اس کے بعد ایک اور آپشن ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ کس صنف کا آغاز کیا؟ تو ناول کا آغاز کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ جمہوری دور، ترقی پسند دور، سنہرا دور، تاریخ دور۔ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سنہرا دور۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کسی خاص موضوع پر دو اشخاص کی گفتگو یا ملاقات کے دوران آپسی بات چیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ دو اشخاص، شخص کی جمع اشخاص، گفتگو یعنی بات چیت ہے نا۔ کسی خاص موضوع پر دو شخص کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے یا ملاقات کے دوران آپسی بات چیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے سوانح، خود نوشت، انٹرویو، مکتوب نگاری۔ تو اس کا سوال نمبر 25 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی اس کو کہا جاتا ہے انٹرویو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انٹرویو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 26۔ سوال نمبر 26 ہے راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی؟ 1914، 1915، 1916، 1917۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1915 عیسوی میں راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 27۔ عالمی حدت کے اثرات کیا ہیں؟ موسموں کی معینہ مدت میں بدلاؤ، طوفان اور سیلاب میں کثرت، قحط کی کثرت، ان میں سبھی۔ عالمی حدت کے اثرات کیا ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی۔ موسموں کی معینہ مدت میں بدلاؤ یعنی جب گرمی آنی چاہیے تو اس زمانے میں ٹھنڈی آ رہی ہے، ٹھنڈی کے زمانے میں گرمی آ رہی ہے۔ طوفان اور سیلاب میں کثرت یعنی زیادتی ہو رہی ہے، قحط کی کثرت ہو رہی ہے یعنی بھوک مری زیادہ بڑھ رہی ہے۔ یہ سب اس کے اثرات ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے معیار و اقدار کس کی تخلیق ہے یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر عبدالمغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان، اختر اورینوی۔ سوال نمبر 28 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی ڈاکٹر عبدالمغنی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں کون ایک ڈرامہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہے؟ مرزا غالب، قمر جہاں، سر سید احمد خان، آغا حشر، کشمیری۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی آغا حشر کشمیری۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 30۔ سر سید کی وفات کب ہوئی یعنی ان کا انتقال کب ہوا، کس سال کے اندر ہوا؟ 1897، 1898، 1899، 1900۔ تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا سر سید کی وفات کب ہوئی؟ تو 1898 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں نسو کی مدلی بیٹی کا کیا نام تھا؟ ناہید، حمیدہ، فاطمہ۔ ایک اور آپشن ہے آگے، تو سوال نمبر 31 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی حمیدہ تھا۔ نسو کی مدلی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حمیدہ تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جی سوال نمبر 32۔ سائنسی اور تحقیقی ادارہ ناسا کا تعلق کہاں سے ہے؟ سائنسی اور تحقیقی ادارہ جو ہے ناسا، اس کا تعلق کہاں سے یعنی کس ملک سے ہے؟ ہندوستان، انگلینڈ، روس، امریکہ۔ بہت مشہور سوال ہے، تو اس کا تعلق جو ہے آپ کو کہاں سے ہے؟ امریکہ سے۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 33 کیا ہے؟ سوال نمبر 33 ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی یعنی یہ کس شہر میں یہ پیدا ہوئے؟ پٹنہ، مظفر پور، لکھنؤ، دلی۔ سوال نمبر 33 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 34 کیا ہے؟ سوال نمبر 34 ہے نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش ہوئی؟ 1835، 1836، 1837، 1838۔ اس کے سوال نمبر 34 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی 1836 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے۔ مرزا غالب کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ دہلی، آگرہ، رامپور، لکھنؤ۔ سوال نمبر 35 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی، لیکن انتقال ان کا دلی میں ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 36 ہے نا،
غزل کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟ غالب، میر انیس، مرزا سودا، میر تقی میر۔ غزل کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، یعنی میر تقی میر سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ذیل میں مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک کون ہے؟ تشبیہ، پلاٹ، آمد، مطلع۔ تو سوال نمبر 37 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی آمد جو ہے یہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 38 کیا ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کون ہے؟ سر البیان، قدم راؤ پیدم راؤ، زہر عشق فریب عشق۔ سوال نمبر 38 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی قدم راؤ پیدم راؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو پروین شاکر کا پہلا مجموعہ کلام کون ہے؟ پروین شاکر کا پہلا مجموعہ کلام کون ہے؟ ماہ تمام، خوشبو، صد برگ، خود کلامی۔ تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی خوشبو ہو جائے گا، پہلا مجموعہ کلام ہے ان کا۔ اس کے بعد دیکھیں، تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ سر البیان، گلزار نسیم، سوز و گداز، قطب مشتری۔ تاج الملوک یہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی گلزار نسیم۔ کیا ہو جائے گا؟ گلزار نسیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 41، جلوہ داغ کس کے منتخب کلام کا مجموعہ ہے؟ مبارک عظیم آبادی، شوق نیموی، رمز عظیم آبادی، رمز نہیں ہے، رمز عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی۔ تو سوال نمبر 41 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی مبارک عظیم آبادی یہ جو ہے منتخب کلام کا مجموعہ کون؟ جلوہ داغ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں کون مصحفی کے شاگرد ہیں؟ میر ضمیر، میر خلیق، آتش لکھنوی، ان میں سے بھی۔ ذیل میں مصحفی کے شاگرد کون ہیں، یعنی ان کے اسٹوڈنٹ کون ہیں؟ تو سوال نمبر 42 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی میر ضمیر، میر خلیق، آتش لکھنوی سب شاگرد ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، نظام میں شامل مناظر فطرت کے شاعر کون ہیں؟ مناظر فطرت ہو یا مناظر قدرت ہو، بات برابر ہے۔ چک بست، محبوب، احمد فراز، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھ لیں کیا ہے؟ آزاد، ہے نا۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ نظام میں شامل مناظر فطرت کے شاعر کون ہیں؟ تو سوال نمبر 43 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی چک بست ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرزا غالب پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ نوشہ، اسد خان، مصاحب۔ تو مرزا غالب کا جو پہلا تخلص تھا وہ تھا اسد، کیا تھا؟ اسد تھا۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 45 کیا ہے؟ ذیل میں شوق لکھنوی کی کس مثنوی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی؟ زہر عشق، بہار عشق، فریب عشق، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 45 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی زہر عشق شوق لکھنوی کی یہ مثنوی ایسی ہے جو سب سے زیادہ شہرت حاصل کرائی، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 46 کیا ہے؟ نابینا شہر میں آئینہ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ غالب، مبارک عظیم آبادی، احمد فراز، پروین شاکر۔ سوال نمبر 46 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی یہ احمد فراز کا یہ کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 47، سوال نمبر 47 ہے وہ صنف شاعری کیا ہے جو حضرت امام حسین شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات کو بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی؟ وہ صنف شاعری کیا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر، یعنی خاص ہو کر رہ گئی؟ آپشن ہے دیکھیں، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، غزل ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی مرثیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مرثیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 48، نظم بہت آسان تھی، پہلے کس کی نظم ہے؟ پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 48 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی یہ آزاد نظم ہے۔ سوال نمبر 49 ہے نظم کھڑا ڈنر کیسی نظم ہے؟ آزاد نظم، ظریفانہ نظم، اخلاقی نظم، ان میں کوئی نہیں۔ نظم کھڑا ڈنر جو ہے یہ آپ کو ہو جائے گا، اس کا رائٹ آنسر ظریفانہ نظم، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 50، غزل عربی کے کس صنف سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا؟ ٹھیک ہے، قصیدہ، مرثیہ، نظم، مثنوی۔ غزل عربی کے کس صنف سے لیا گیا؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو قصیدہ۔ کیا ہو جائے گا؟
قصیدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو انڈیا گیٹ کہاں واقع یعنی کہاں موجود ہے؟ ممبئی، کولکاتہ، دہلی، لکھنؤ۔ تو انڈیا گیٹ آپ کو کہاں ہے؟ یہ دہلی کے اندر ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 52، چک کی پیدائش کب ہوئی؟ 1881، 1882، 1883، 1884۔ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، ہم جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1882 عیسوی میں چک کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے زندگی کی طرف کس کا شعری مجموعہ ہے؟ پرویز شاہدی، جگن ناتھ آزاد، چک بست، ندا فاضلی۔ سوال نمبر 53 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، زندگی کی طرف یہ ندا فاضلی کی شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کس صنف شاعری میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی اس کو بیان کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے؟ مرثیہ، غزل، قصیدہ، مثنوی۔ سوال نمبر 54، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی غزل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو تیشہ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ پروین شاکر، مبارک عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی، ظفر گورکھپوری۔ سوال نمبر 55، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی یہ ظفر گورکھپوری کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 56، سوال نمبر 56 ہے شامل نصاب گیت کے شاعر کون ہیں؟ شامل نصاب یعنی اس کتاب کے اندر جو شامل ہے، یعنی اس کتاب کے اندر یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر جو شامل ہے گیت، اس کے شاعر کون ہیں؟ سلام متلی شاعری، بیت الوسطی، اجمل سلطان پوری، ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 56 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی سلام متلی شاعری۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 57، کیا ہے؟ سوال نمبر 57 ہے آپ کو مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ محمد حامد خاں، تصدق حسین خاں، آغا علی خاں، واحد علی خاں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی تصدق حسین خاں۔ کیا ہو جائے گا؟ تصدق حسین خاں۔ جی اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو جی سوال نمبر 58، سوال نمبر 58 ہے آپ کو ذیل میں کون ایک مثنوی ہے؟ شاہ نامہ فردوسی، بوستان سعدی، سکندر نظامی، ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 58 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ہو جائے گا کون ایک مثنوی ہے؟ تو دیکھیے بوستان سعدی یہ بھی مثنوی ہے نا، شاہ نامہ فردوسی بھی مثنوی ہے، سکندر نظامی یہ بھی آپ کو مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ ویسے شاہ نامہ فردوسی کا تذکرہ اس کتاب کے اندر بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ حیدرآباد، لاہور، دلی، علی گڑھ۔ تو سوال نمبر 59 کا رائٹ آنسر آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں مرثیہ کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟ غالب، میر انیس، میر سودا، میر تقی میر۔ تو سوال نمبر 60 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی میر انیس جو ہے مرثیہ کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو بے آواز گلی کوچوں میں کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ غالب، مبارک عظیم آبادی، احمد فراز، پروین شاکر۔ بے آواز گلی کوچوں میں یہ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 61 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی احمد فراز کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 62، سوال نمبر 62 ہے سید محمد جعفری کب پیدا ہوئے؟ 1902، 1905، 1907، 1910۔ سوال نمبر 62 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی 1905 عیسوی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وسعت کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ سلام متلی شاعری، بیت الوسطی، اجمل سلطان پوری، علامہ اقبال۔ وسعت یہ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 63 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی سلام متلی شاعری کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے لفظوں کا پل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ پرویز شاعری، ندا فاضلی، چک بست، جگن ناتھ آزاد۔ سوال نمبر 64 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی یہ ندا فاضلی کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ہلکی ٹھنڈی ہوا کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ ظفر گورکھپوری، احمد فراز، پروین شاکر، مبارک عظیم آبادی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا یہ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی ظفر گورکھپوری کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے
سید محمد جعفری کے مزاحیہ شاعری کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شوق تحریر، ناقد تحریر، شوخی تحریر، پیام تحریر۔ سید محمد جعفری کے مزاحیہ شاعری کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی شوخی تحریر، خا اور یہ کے ساتھ یعنی حمزہ جس پر پڑا ہوا ہے، شوخی تحریر۔ اس کے بعد دیکھیں جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام کیا ہے؟ تلوک چند محروم، برج نارائن چکبست، رتن ناتھ سرشار، گوپی چند نارنگ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 67 کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی تلوک چند محروم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 68۔ نظم بہت آسان تھی پہلے کس کی نظم ہے؟ پرویز شاہدی، جگن ناتھ آزاد، چک بست، ندا فاضلی۔ تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی یہ ندا فاضلی کی نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بہت مشہور سوال ہے، شبنم کمانی کا تعلق کہاں سے ہے؟ بہار سے، جھارکھنڈ سے، مہاراشٹر سے، کشمیر سے۔ شبنم کمالی کا تعلق جو ہے آپ کو صوبہ بہار سے ہے، بہار میں سیتا ضلع میں ان کی پیدائش ہوئی ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں سلام متی شاعری کس سندھ کے شاعر ہے؟ غزل، مرثیہ، نظم، گیت۔ سوال نمبر 70 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی گیت کے یہ شاعر ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 71۔ ہندوستان میں بولی جانے والی زیادہ تر زبانوں کا تعلق کس خاندان السنا سے، یعنی کس خاندانی زبان سے ہے؟ ڈراویڈی خاندان السنا، ہند آرائی خاندان السنا، ہند یوروپی خاندان السنا، چینی خاندان السنا۔ تو سوال نمبر 71 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی ہند آرائی خاندان السنا۔ ہندوستان میں جو لوگ ہیں تو ہندوستانی خاندان کی جو زبان تھی پہلے زمانے میں اسی زبان سے آج کیا ہے اپنا آدمی پہچان کراتا ہے اور اپنا زبان استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 72، کیا ہے؟ نظم انسان کے شاعر کی تخلیق ہے؟ ششندر شرما کے، سچیدانند، امرتا پریتم، سیتا کانت، مہا پاترا۔ یہ آپ کو روشنی کا سوال ہے۔ سوال نمبر 72 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی ششندر ہے نا شرما۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 73۔ سوال نمبر 73 ہے آپ کو افسانہ ارجن کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ مظہر الحق علوی، سید حیدر جعفری، جیلانی بانو، شافع قدوائی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی شافع قدوائی افسانہ ارجن کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظم دیے کس زبان کی نظم ہے؟ اڑیا، تیلگو، مراٹھی، ملیالم۔ سوال نمبر 74، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی یہ مراٹھی زبان کی نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں افسانہ ارجن کس زبان کی کہانی ہے؟ کنڑ، بنگلہ، ملیالم۔ ایک اور آپشن ہے ادھر۔ تو سوال نمبر 75 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی یہ بنگلہ کس زبان کی کہانی ہے؟ بنگلہ زبان کی کہانی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 76، افسانہ سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی ہے؟ آسامی، بنگلہ، ملیالم، کنڑ۔ تو سوال نمبر 76 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی کنڑ ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں نظم و ملاقات کی زبان کی نظم ہے؟ اڑیا، تیلگو، پنجابی، ملیالم۔ تو سوال نمبر 77 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ملیالم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 78، افسانہ خالی صندوق کے مصنف کون ہے؟ مصنف یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ ویکوم محمد شبیر، پنّا لال پٹیل، اندرا گوسوامی، ہری موہن جھا۔ تو خالی صندوق کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی اندرا گوسوامی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 79، کیا ہے؟ احمد کی ٹوپی کالی ہے، اس جملہ میں صفت کی نشاندہی کیجیے۔ احمد ٹوپی کالی ہے، احمد کی ٹوپی کالی ہے۔ ٹوپی یہ موصوف اور کالی ہونا، کالا ہونا، گوڑا ہونا، لال ہونا، پیلا ہونا، یہ سب صفت ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی کالی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 80، کیا ہے؟ ذیل میں الف ممدودہ کی مثال کون ہے؟ اب، شام، آج، عام۔ الف ممدودہ کی مثال بتانا ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی آج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 81۔ سوال نمبر 81 ہے
قواعد کا وہ حصہ جس میں حرفوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ہجا، علم صرف، علم بلاغت، علم عروض۔ سوال نمبر 81 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، ہے نا، یعنی علم ہجا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 82۔ سوال نمبر 82 ہے ذیل میں مصدر کی مثال کون ہے؟ آنا، آؤ، قلم، آسمان۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی آنا یہ مصدر کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جی سوال نمبر 83۔ ذیل میں محاورہ کی مثال کون ہے؟ یہاں آؤ، کیا بات ہے، ناچ، نہ جانے، آنگن ٹیڑھا، آب آب ہونا۔ ذیل میں یعنی ان چاروں آپشن میں بتانا ہے کہ محاورہ کی مثال کون ہے۔ اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا، اور سوال نمبر 83 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آب آب ہونا، ہے نا۔ محاورہ کی مثال کیا ہے؟ آب آب ہونا، جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 84۔ سوال نمبر 84 ہے ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ وطن، وصال، وفا، ورق۔ تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی وفا یہ ہے مؤنث لفظ ہے۔ اس کے بعد ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ مکان، چاقو، پھل، پانی۔ اسم اعلیٰ جس کے ذریعے آلات کا علم ہو، چاقو ایک آلہ ہے کاٹنے کے لیے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 86 کیا ہے؟ نبی کی جمع کیا ہے؟ انبیاء میم سے، انبیاء نون سے، ان میں سے دونوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 86 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی انبیاء۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 87۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ یہ کیا ہے؟ فقرہ، محاورہ، جملہ، ضرب المثال۔ سوال نمبر 87 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی ضرب المثال ہے۔ مثال دیا جاتا ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی اونٹ کو اگر تھوڑا سا کھانا دیا جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جو نام رشتہ کی بنا پر اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف، کنیت، لقب، خطاب۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کنیت۔ اس کے ذریعے رشتے کا نسبت ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو کتاب کی جمع بتائیے۔ کتابیں، ہے نا، کیا ہے؟ کتابیں، کتب، کتابوں، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 89، اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، کتاب کی جمع کتب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کفر کی ضد بتائیے، یعنی کفر کا الٹا بتانا ہے۔ کافر، کفار، ایمان، مسلم۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، کفر کا الٹا ایمان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ ایمان۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 91۔ حسب کا مترادف بتائیے۔ نظم، نصب، نسب، نظر۔ مترادف بولتے ہیں جس کے الفاظ الگ الگ ہو لیکن معنی مطلب ایک ہو۔ حسب و نصب یعنی استعمال کرتا ہے آدمی، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 92۔ درجہ ذیل اسموں میں سے اسم صفت کو چنیے۔ احمد، درخت، نیک، شیراز۔ اس میں صفت کو چننا ہے، صفت کو نہ وہ بتانا ہے۔ تو سوال نمبر 92 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی نیک۔ نیک ہونا کیا ہے؟ صفت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 93 کیا ہے؟ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ 2، 3، 4، 6۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی آپ کو کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں نسق کا مترادف کیا ہوگا؟ نظم و نسق، ہے نا، انتظام، نظام، نظم، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے آپشن وہ بھی دیکھ ہی لیتے ہیں، ہے نا، وہ ہے نظامت۔ کیا ہے؟ نظامت ہے، جی۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ نظم و نسق آدمی استعمال کرتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو جی ذیل میں واو معروف کی مثال کون ہے؟ قصور، تھوڑا، موڑ، چوڑا۔ واو معروف کی مثال بتانا ہے، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی قصور۔ واو معروف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں نکرہ کی پہچان کیجیے۔ احمد، پٹنہ، دریا، ہے نا۔ اس کے بعد کیا آپشن ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ہمالیہ۔ تو سوال نمبر 96 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، دریا۔ دریا سے کون سا دریا مراد ہے معلوم نہیں۔ اس میں نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں عام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 97۔ شاعر کی جمع کیا ہے؟ مشاعرہ، شاعران، شعراء، شعر۔ مشاعرہ جہاں پر شعر و شاعری کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مشاعرہ۔ شاعران، ہے نا، اور یہ شعراء یہ کس کی جمع ہے؟ یہ شاعر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کی جمع کیا ہو جائے گا؟ شعراء۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو
ایک تیر سے دو شکار کرنا، محاورے کا معنی بتائیے۔ ایک تیر سے دو شکار کرنا، تیر ایک ہونا، شکار دو ہونا، ایک ساتھ دو کام کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ ایک تیر سے دو شکار کرنا، اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی ایک ساتھ دو کام کرنا، ایک ساتھ دو کام کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 99۔ سوال نمبر 99 ہے قلم تراش ذیل میں سے کیا ہے؟ اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں مصغر، اس میں ظرف۔ قلم تراش یہ ایک آلہ ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی اس میں آلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے، کیا ہے؟ گلی کا مترادف لفظ کون ہے؟ محلہ، سڑک، کوچہ، ان میں کوئی نہیں۔ آدمی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کوچہ، گلی کوچہ۔ کیا کہتا ہے؟ گلی کوچہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ مترادف جس کے الفاظ الگ الگ ہو لیکن معنی مطلب ایک ہو۔ گلی کے معنی میں گلی یا کوچہ کے معنی میں گلی ہے، تو دونوں کا معنی کیا ایک ہو گیا۔ تو مترادف جس کے الفاظ الگ الگ ہو، تو گلی کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ کوچہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں اور فری میں PDF حاصل کریں۔ اور اگر کوئی پریشانی ہو تو ہمارے نمبر پر ضرور رابطہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔